کھڑکی میں دل تھام کر میں یہ ناقابل یقین منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی میرا شوہر ہے جو مجھ سے محبت کے دعوے کیا کرتا تھا۔ میرے شوہر نے احتیاط سے اسٹور روم کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ 1 منٹ میں ہی کھل چکا تھا، اور سامنے موجود لڑکی جلدی سے آگے بڑھی اور میرا نام آمنہ اقبال ہے، اور یہ میری کہانی ہے۔ یہ محبت، اعتماد اور بے یقینی کی کہانی ہے۔ میرے والد اقبال احمد اور ماں نسرین کی 4 اولادیں تھیں، 2 بیٹے 2 بیٹیاں۔ بیٹے دونوں بڑے تھے اور بیٹیاں چھوٹی۔ بچوں میں سب سے آخر میں میرا نمبر تھا، اس لیے میں سب کی لاڈلی بھی تھی۔ ہمارے گھر کا ماحول بہت دوستانہ تھا۔ ہمارے لیے والدین کم اور دوست زیادہ تھے، لہٰذا گھر ہمیشہ خوشگوار رہتا تھا۔ ماں باپ کی محبت اور اعتماد کے سائے میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا۔ اب تمام بہن بھائی اپنی شادی شدہ زندگی میں مصروف تھے، اور میرے لیے رشتہ دیکھنے کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ تب میں نے والدین کو بتایا کہ میں رحمان سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ رحمان میرا کلاس فیلو تھا۔ حسب توقع والدین نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ میری بات تحمل سے سننے کے بعد والد نے کہا کہ تم کس دن پہلے رحمان سے ملواؤ، ہم اس سے ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور اگر وہ لڑکا ہمیں مناسب لگا تو اس کی فیملی سے بھی مل لیں گے اور آگے کے معاملات طے کریں گے۔ میں والدین کی بات سے مکمل طور پر متفق تھی۔ چند دن بعد میں نے رحمان کو اپنے گھر کھانے پر بلا لیا۔ ہم سب نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران والد نے رحمان سے اس کے کیریئر، تعلیم اور فیملی کے بارے میں سوالات کیے۔ رحمان کچھ جھجکتے ہوئے جواب دیتا رہا۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ چائے پینے کے بعد رحمان نے اجازت چاہی تو والدین نے اسے وہیں سے رخصت کیا۔ میں اس دروازے تک چھوڑنے آئی تو وہ جلدی سے میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، تمہارے گھر کا ماحول بہت اچھا ہے، تمہارے والدین بہت دوستانہ ہیں۔ ہمارے گھر کا ماحول اس سے بالکل مختلف ہے، وہاں بڑوں کا حکم چلتا ہے اور جو وہ کہیں وہی کرنا پڑتا ہے۔ رحمان کی بات سن کر میں مسکرا دی۔ میں نے پوچھا، تو کیا تم ہماری شادی کی بات کرو گے اور تمہارے گھر والے مان جائیں گے؟ رحمان نے کہا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں بات کرتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ رحمان کے جانے کے بعد میں اس کے جواب کا بے صبری سے منتظر رہی۔ 3-4 دن گزر گئے اور آخر کار رحمان کی کال آئی۔ اس کی آواز پریشان کن تھی۔ اس نے کہا کہ اس کی والدہ نہیں مان رہیں۔ اس کی والدہ نے اپنی بہن کو زبان دے رکھی ہے، اسی لیے انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے۔ رحمان کی یہ بات سن کر میں پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے رحمان سے سوال کیا کہ اب کیا ہوگا؟ رحمان مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا کہ تم پریشان مت ہو، میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا، میں امی کو منا کر دم لوں گا۔ اور پھر اس انتظار میں 1 سال گزر گیا۔ دوسری طرف میرے والدین پریشان ہو رہے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ رحمان کے آسرے پر مت بیٹھی رہو، کیا پتہ اس کے والدین رضامندی ہی نہ دے اور ہم اپنے ہاتھ سے اچھے اچھے رشتے گواتے رہیں۔ مگر پھر آخر کار 1 سال بعد رحمان کی ضد کو دیکھتے ہوئے اس کے والدین نے ہاں کر دی، اور یوں ہم دونوں کی چٹ منگنی اور پٹ بیاہ ہو گیا۔ 1 سال کے دوران رحمان کو ایک اچھی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب بھی مل گئی تھی، اور میں بھی رخصت ہو کر رحمان کے ساتھ اس کے گھر میں تو آ چکی تھی، مگر مجھے یہاں آتے ہی اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ گھر کا کوئی ماحول میرے لیے بالکل سازگار نہیں ہے۔ گھر کے تمام افراد تو میرے ساتھ دوستانہ رویہ رکھتے تھے، مگر خاص طور پر رحمان کی امی، وہ میرے ساتھ ہمیشہ ایک فاصلہ بنائے رکھتی تھی۔ میں ان کی کیفیت کو سمجھ سکتی تھی۔ وہ رحمان کے لیے اپنی بہن کی بیٹی کو بیاہ کر اس گھر میں لانا چاہتی تھی، مگر رحمان کی ضد کے آگے انہیں ہار ماننا پڑی اور اپنی بہن کو جواب دینا پڑا۔ اس لیے میں ان کی پسندیدہ بہو نہیں تھی۔ رحمان کی تو جاب لاہور میں لگی ہوئی تھی۔ شادی کے چند دن بعد ہی وہ اپنی جاب پر روانہ ہو چکے تھے، اور اب میں اس گھر میں اکیلی تھی۔ وہ گھر جس کا ماحول میرے لیے بالکل ہی الگ تھا، اور اب جب یہ رحمان کو پسند سے بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی تو اب تو جیسے گھر کی فضا کشیدہ سی رہتی تھی۔ ہر وقت مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے جنگ کا ماحول ہے۔ لہٰذا اگلی بار جب رحمان چھٹی پر گھر واپس آئے تو میں نے ان سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں، مجھے یہاں بہت اکیلا پن محسوس ہوتا ہے۔ رحمان کی 2 چھوٹی بہنیں تھیں، وہ دونوں کالج چلی جاتی تھیں۔ اس کے والد اپنے کام پر روانہ ہو جاتے تھے،
اور گھر میں اور رحمان کی والدہ ہی ہوتے تھے، جبکہ رحمان کی والدہ تو مجھے بلانا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ اس طرح مجھے بہت اجنبیت اور بوریت محسوس ہو رہی تھی۔ رحمان نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تم فکر مت کرو، میں وہاں تمہاری رہائش کا بندوبست بھی کرتا ہوں اور چند ماہ میں ہی میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ رحمان کی بات سن کر مجھے تسلی ہوئی، اور یہ صرف تسلی کے الفاظ ہی نہیں تھے، رحمان کو جو کہا وہ کر کے دکھایا۔ چند دنوں تک اس نے گھر میں اس بات کا ذکر کرنا شروع کر دیا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے، کیونکہ وہاں وہ باہر کے کھانے کھا کر تھک چکا ہے۔ اس نے کمپنی میں درخواست کی ہے کہ اس کی فیملی کے لیے رہائش بھی الاٹ کی جائے، کیونکہ رحمان کی تنخواہ میں رہائش بھی شامل تھی۔ رحمان نے اپنے والدین کے سامنے جان بوجھ کر اس بات کا ذکر کر دیا تھا، اور پھر محض 1 ماہ بعد ہی میں نے اپنا سارا ضروری سامان پیک کیا اور میں رحمان کے ساتھ لاہور شفٹ ہو گئی، اور میں نے سکھ کا سانس لیا۔ ہم دونوں نے اب اپنی ایک الگ دنیا بسا لی تھی، مگر ایسا نہیں تھا کہ رحمان نے اپنے گھر والوں سے ناطا توڑ لیا تھا، یا وہ ان سے ملنے جلنے کے لیے نہیں جاتا تھا۔ ویکینڈ پر 15 سے 20 دن کے بعد رحمان اپنے والدین سے ملنے کے لیے بھی جاتا تھا۔ ہاں، مہینے 2 مہینے بعد کبھی کبھار میں بھی ساتھ چلی جایا کرتی تھی، اور اسی طرح زندگی کا یہ سفر جاری و ساری تھا۔ اسی دوران مجھے خوشخبری ملی کہ میں امید سے ہوں۔ 9 ماہ کا یہ عرصہ بھی میں نے انگلیوں پر دن گن گن کر گزارا، اور پھر جیسے ہی 9 ماہ وقت کا گزرا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا۔ میں ایک بیٹی کی ماں بن گئی تھی۔ میں اور رحمان بہت خوش تھے۔ دھیرے دھیرے وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ ہماری بیٹی نور فاطمہ 2 سال کی تھی، جب ایک روز اچانک رحمان کے امی اس دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ رحمان کے لیے صدمہ بہت بڑا تھا۔ والدہ کی اچانک وفات پر وہ بالکل ٹوٹ کر رہ گیا۔ اب اکثر وہ افسردہ اور پریشان دکھائی دیتا تھا۔ میں اس کی کیفیت کو سمجھ سکتی تھی۔ میں نے اس کا بھرپور ساتھ دیا اور اسے تسلی دی۔ دھیرے دھیرے گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ آخر کار رحمان اس صدمے سے بھی باہر نکل آیا۔ ہماری 2-2.5 سال کی بیٹی ہو چکی تھی، اور اسی دوران اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اور بچے کی خوشخبری دی، اور اب کی بار اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ ہمارا بیٹا محمد عفان 2 ماہ کا تھا، جب رحمان نے خود مجھے اپنے منہ سے کہا کہ دیکھو بچہ چھوٹا ہے، رات کو زیادہ تر جاگتا ہے اور تمہاری نیند پوری نہیں ہوتی، یوں کرو کہ تم ایک کام والی رکھ لو، اس سے تمہیں کافی آسانی ہو جائے گی۔ اس طرح تم بیٹے کو بھی سنبھالتی ہو، رات کو زیادہ تر جاگتی بھی رہتی ہو، اور دن کو گھر کے کام کاج بھی کرتی ہو، تو تمہاری اپنی صحت ڈاؤن ہو جائے گی۔ سچ کہوں تو گھر کے 4 ہی افراد تھے، اور اتنے افراد کے ساتھ گھر کو سنبھالنا مجھے مشکل نہیں لگتا تھا۔ ہاں، مگر چھوٹے بچے کو شروع میں سنبھالنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ مگر مجھے خود کام والی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی، مگر رحمان کے اصرار پر میں نے بھی کچھ سوچا کہ چلو میں کام والی رکھ ہی لیتی ہوں، اس طرح مجھے واقعی آسانی ہو جائے گی، اور میں اپنی نیند بھی پوری کر لیا کروں گی۔ رحمان نے مجھے بتایا کہ اس نے اپنے کولیگ سے کام والی کی تلاش کا کہہ رکھا ہے، کیونکہ ان سب کے گھروں میں کام والیاں پہلے سے آ جاتی ہیں، لہٰذا وہ زیادہ جان پہچان رکھتے ہیں۔ میں نے بھی رحمان کی بات سن کر اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر چند دن بعد ہی رحمان جب شام کو واپس آئے تو ان کے ساتھ ایک درمیانی عمر کی عورت تھی۔ اس کی عمر کوئی 35 سے 38 سال ہوگی۔ رحمان کے ساتھ ایک عورت کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ چہرے مہرے سے وہ کام والی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اس عورت کو ڈرائنگ روم میں بٹھانے کے بعد رحمان نے مجھے آنکھ سے اشارہ کیا اور کمرے میں بلایا۔ جیسے ہی میں کمرے میں گئی تو رحمان نے مجھے بتایا کہ یہ بیوہ عورت ہے، کام والی ہے تو نہیں، اگر اب اس دنیا میں تنہا ہے اور اپنا پیٹ پالنے کے لیے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے، تو کیوں نہ ہم اسے اپنے ہی گھر میں رکھ لیں۔ ہمارا گھر ہماری ضرورت سے بڑا ہے، اور صرف پیچھے کی سائڈ پر 2 اسٹور روم بھی بنے ہوئے ہیں جو ہمارے استعمال میں بھی نہیں رہتے، وہاں سے ایک کمرہ رہائش کے لیے دیتے ہیں۔ یوں یہ سارا دن تمہارے پاس بھی رہے گی، گھر کے کام کاج میں تمہاری مدد بھی کرا دے گی، اور اس کو بھی چھت کا آسرا مل جائے گا۔ رحمان کی بات سن کر میں نے ان کو تائید کی کہ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، لیکن آپ پہلے جانچ پڑتال کر لیجئے گا کہ یہ عورت اعتماد کی ہے بھی یا۔ رحمان نے کہا تم بالکل بے فکر رہو، میں پہلے سے ہی تمام چھان بین کر لی ہے۔ جب میں کمرے سے باہر نکلی تو وہ عورت میرے بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، ان سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔
پتہ چلا کہ ان کا نام مہر بانو ہے۔ رحمان کے کہنے پر میں مہر بانو کو اپنے گھر کے پیچھے بنے ہوئے اسٹور روم کے پاس لے آئی اور میں نے اسے بتا دیا کہ یہ کمرہ تم صاف کر لو اور پھر اپنی ضرورت کا سامان یہاں لے آنا، آج سے تمہاری رہائش یہیں پر ہوگی۔ میری بات سن کر وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھنے لگی اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں بچوں کو لے کر کمرے میں واپس آ گئی۔ شام تک مہر بانو نے اسٹور روم کو اچھی طرح صاف کر لیا تھا اور اب وہ اسٹور میں رہائش پذیر تھی۔ شروع میں تو میں واقعی یہ لگا کہ رحمان نے ایسے ہی کام والی رکھ دی ہے، جب کہ مجھے کوئی خاص ضرورت بھی نہیں تھی، مگر مہر بانو کے آنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ واقعی چھوٹے بچوں کے ساتھ گھر کے کام کرنے میں کبھی کبھار مشکل پیش آتی تھی، اور مہر بانو کے آ جانے سے مجھے کافی مدد ملی۔ مہر بانو سارا دن تقریباً میرے پاس رہتی تھی۔ وہ صفائی کرتی اور میں کچن کا کام سنبھال لیتی۔ وہ صفائی ختم کرنے کے بعد کچن میں آ جاتی اور جو بھی کام باقی ہوتا میں اس میں ہاتھ بٹاتی۔ دوپہر تک کھانا تیار ہو جاتا۔ رحمان زیادہ تر دوپہر کو گھر نہیں آیا کرتے تھے۔ ہم سب اور بچے کھانا کھا لیتے اور شام کو ہم سب نے کھانے کے بعد کچن سمیٹتی اور اپنا کھانا لے کر چلی جاتی۔ مہر بانو کو ہمارے گھر آئے ہوئے تقریباً 3 ماہ گزر چکے تھے، اور پھر میں نے ایک عجیب چیز نوٹ کی کہ میرا بیٹا چوتھا رات کو اکثر جاگتا رہتا تھا۔ اسی وجہ سے رحمان میرے پاس کمرے میں نہیں سوتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ بچے کے رونے کی وجہ سے میری نیند ڈسٹرب ہوتی ہے اور صبح کے وقت میں انہیں اٹھ نہیں پاتا اور آفس میں بھی میری کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے رحمان ساتھ والے کمرے میں سونے لگے تھے۔ ایک رات بچوں کو سلانے کے بعد میں یوں ہی اٹھ کر باہر نکلی۔ دوسرے کمرے میں جھانکا تو رحمان وہاں نہیں تھے۔ میں کچن میں گئی اور پانی پینے کے بعد اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ میرا یہی خیال تھا کہ رحمان یقیناً واش روم کی طرف گئے ہوں گے۔ اس واقعے کو تقریباً 6 یا 7 دن بعد ایک بار پھر ایسا ہی ہوا۔ رات کے وقت بچوں کو سلاتے میری اپنی نیند تقریباً اڑ چکی تھی۔ بچے سو چکے تھے مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں یوں ہی ٹہلتی ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی۔ رحمان کے کمرے میں جھانکا تو آج پھر وہ کمرے میں نہیں تھے۔ آج وہ واپس اپنے کمرے میں نہیں گئی بلکہ میں واش روم کے دروازے پر جا کر ہلکی سی دستک دی۔ اندر سے کوئی آواز نہ سنائی دی تو میں نے لاک کو ذرا ہلایا، کھولا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ واش روم خالی تھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے حیرت سے دوبارہ بیڈ کی طرف دیکھا اور حیرانگی سے سوچنے لگی کہ اگر رحمان کمرے میں بھی نہیں ہیں، واش روم میں بھی نہیں ہیں، تو پھر آخر رحمان کہاں گئے؟ میں حیرت میں مبتلا تھی۔ اسی دوران مجھے اپنے بیٹے کے رونے کی آواز آئی اور میں جلدی سے کمرے میں آ گئی اور اسے کندھے سے لگا کر کمرے میں ٹہلنے لگی۔ ٹہلتے ٹہلتے میں ذرا کھڑکی کی طرف چلی گئی۔ اچانک میری نظر کھڑکی سے نظر آتے ہوئے اسٹور روم پر پڑی تو دیکھا کہ مہر بانو کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ میں نے حیرت سے کھڑکی کی طرف دیکھا، 2 بج رہے تھے۔ میں نے یوں ہی دل میں سوچا کہ کتنی لاپرواہ عورت ہے یہ، تم کیسی غیر کے گھر کے رہ ہو، رات کے 2 بجے کا وقت ہے، تمہیں دروازہ بند کر کے رکھنا چاہیے۔ اپنے دل میں صرف یہی خیال کیا کہ صبح اسے بتاؤں گی کہ دروازے کی کنڈی لگا کر سویا کرو، اور پھر میں کھڑکی سے ہٹ گئی۔ اپنے بیٹے کو تبک تبک کر میں نے سلا دیا تھا۔ اسے بیڈ پر لٹانے کے بعد میں خود بھی اس کے ساتھ لیٹ گئی اور پھر نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر اگلے دن صبح اٹھنے کے بعد میرے ذہن سے یہ بات بھی نہیں نکلی کہ مہر بانو کا دروازہ اندر سے بند کرنے کی تاکید کرنی تھی۔ کتنے ہی دن یوں ہی گزر گئے جب ایک رات پھر سے میں بچوں کے ساتھ جاگ رہی تھی۔ اپنے بیٹے کو کندھے سے لگائے ٹہلتے ہوئے میں کھڑکی کے پاس گئی۔ پردے کو ذرا سا کھسکا کر باہر دیکھا تو سامنے مجھے جو منظر نظر آیا، اسے دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مہر بانو کے کمرے کے باہر رحمان کھڑے تھے۔ انہوں نے ہلکے سے دروازے پر دستک دی۔ مہر بانو نے دروازہ کھولا اور رحمان اندر داخل ہو گیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور اب مجھے سامنے کا منظر بھی دکھائی دے رہا تھا۔ رحمان نے مہر بانو کو اپنے ساتھ لگایا۔ دونوں سامنے بچھی چارپائی پر بیٹھ گئے اور ہنس ہنس کر باتیں کرنے میں مصروف ہو گئے۔ میں بے یقینی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی اور نہ جانے کتنی ہی دیر اس جگہ پر ساکت کھڑی رہی۔ میرے قدم ایسے ہو چکے تھے جیسے بے جان ہو۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں جاؤں اور جا کر اس عورت کا منہ نوچ لوں، رحمان کا گریبان پکڑ لوں، مگر میرے قدم آگے بڑھنے سے انکاری تھے۔
کچھ ہی لمحے بعد مجھے ہوش آیا تو اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے میں کمرے سے باہر نکلی اور تیز رفتاری سے اسٹور روم میں پہنچی۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی، رحمان اور مہر بانو دونوں چونک گئے۔ رحمان جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور میری طرف بڑھتے ہوئے کہنے لگا، کچھ بھی کہنے سے پہلے میری بات سن لو، میں تمہیں ساری حقیقت بتاتا ہوں ماریا۔ میں نے اب تک حقیقت تمہیں سے لا علم رکھا کیونکہ میں تمہارا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ مہر بانو کوئی اور نہیں، میری وہی خالہ کی بیٹی ہے جس کے ساتھ امی نے میری بات پکی کر رکھی تھی۔ ہمارے یہاں شفٹ ہو جانے کے بعد بھی امی نے اس بات کی ضد نہیں چھوڑی اور مجھے مہر بانو سے نکاح کرنا پڑا، کیونکہ امی کا کہنا تھا کہ سارے خاندان میں اس بات کا علم ہے کہ مہر بانو میری منگیتر ہے، لہٰذا میں نے اس سے نکاح کر لیا۔ یہ امی کے کمرے میں انہی کے ساتھ رہتی تھی۔ جب تک امی زندہ تھی میں کبھی کبھار جاتا تھا اور امی اور مہر بانو سے مل لیتا تھا، مگر امی کے انتقال کے بعد مہر بانو اکیلی پڑ گئی۔ اس لیے بہت سوچ بچار کے بعد میں نے یہ حل نکالا اور تم سے کام والی کا جھوٹ بول کر اسے یہاں ہمارے پاس لے آیا۔ میں خاموشی سے باہر نکل آئی اور واپس اپنے بچوں کے پاس آ کر لیٹ گئی۔ وہ ساری رات میں ایک پل کے لیے بھی نہ سو سکی۔ ساری رات میں آنسو بہاتی رہی۔ شروع کے چند دن مجھے اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں لگے، مگر پھر آہستہ آہستہ میرے دل نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ اس میں مہر بانو کا بھی کوئی قصور نہیں، اور پھر ہم سب مل جل کر ایک گھر میں رہنے لگے۔ مہر بانو نے اسٹور روم چھوڑ دیا اور اب وہ ہمارے کمرے میں ساتھ والے کمرے میں شفٹ ہو چکی ہے، اور ہم دونوں سوتنے اتفاق سے ایک گھر میں رہتی ہیں، کیونکہ ہم دونوں ہی یہ بات جانتے ہیں کہ اگر ہم دونوں نے لڑائی جھگڑا کیا تو جس شخص کا ذہنی سکون تباہ ہو جائے گا وہ ہم دونوں کا ہی شوہر ہے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔